یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 5 سال بعد وہیں کھڑے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ آپ کے پیرنٹس کو اور ہمیں ہرٹ کرتا ہے کہ اگر ہم کسی کو 2 سال بعد دیکھیں، 4 سال بعد دیکھیں اور وہ پھر اسی حالت میں ہو، اور وہ کہتا ہے جی مینوں انعام دیو، میں 2 سال مینوں تے نشان حیدر دیو، میں 2 سال ہو گیا میں نشہ نہیں کیتا تے بس پرسوں کیتا تے آ گیا میں. تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑا سا سمجھنے کی ہے. آپ میں سے اور کس کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ آپ سب لوگ جو ایڈکشن کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ میں ایک کامن چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ہینڈسم ہوتے ہو. ایک یہ کامن چیز ہے کہ زیادہ تر ہینڈسم، زیادہ تر کی بیویاں بہت اچھی، وفادار، وفا شعار، زیادہ تر کے والدین شہید وفا. یعنی ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے بچ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ سٹنٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ گاڑی آئی پلٹ کے جا کے ادھر گئی وچوں جناب افضل صاحب باہر آ رہے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ میں گٹس ہیں یار، اپنے آپ پہ بھروسہ کرو، اور آپ کے اندر برین سیلز ہیں جو کہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، ان کو کام دو. لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ irreversible ہے، یہ پرماننٹ ہے. میں نے ڈائبٹیز میں بھی بہت پڑھا کہ یہ irreversible ہے، یہ نیوروپیتھی ہے، یہ پرماننٹ ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ریکور ہوتے دیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ ہیومن بینگ کے اندر یہ جو ایکسٹرا برین سیلز ہیں، یہ ایکسٹرا برین سیلز آگے بڑھ کے ڈیوٹی پکڑ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جنہوں نے شراب چھوڑ دی ہوئی ہے اور کافی سالوں سے چھوڑی ہوئی ہے، اینڈ ہی 70، اور ان کے حالات بڑے خراب ہیں. ان کو کورساکوف سائیکوسس ہے. کورساکوف سائیکوسس ہوتا ہے وٹامن جو B1 ہے، جو تھیامین ہے، اس کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس بیٹھے، اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھائیں ذرا، کیا حال ہے آپ کا؟ نا کی ہے تہاڈا؟ اچھا تے ایتھے تسی کس طرح آئے سو؟ سویرے میں نے پوچھا تو کہتے کچھ لوگ آئے سن تے مینوں چھڈ گئے سن، اور وہ ان کا بیٹا تھا. یعنی ہی ڈزنٹ ریممبر. یہ میموری گیپس ہیں، اینڈ ہی فلز دا میموری گیپ ان این ایکسیلنٹ فیشن. یہ کنفیبولیشن کہلاتی ہے. کنفیبولیشن کا مطلب ہے کہ کوئی میموری گیپ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ منگل کے بعد بدھ کو میں نے کیا کیا تھا، اور جمعرات کو آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ منگل کو تو میں اسلام آباد تھا، تو جمعرات کو میں لاہور میں تھا، تو ایکچولی میں بدھ والے دن گجرات میں تھا. تو یہ اس کو کنفیبولیشن کہتے ہیں، فل ان دی بلینکس. میں بتاؤں کہ جو الکوہل جسے کم نقصان دہ شاید سمجھا جاتا ہے، چرس کو بھی، اور یہ ظالم نشے ہیں، اس میں ولسنز ڈیزیز اور کورساکوف سائیکوسس. اور یہ 2015 کے بعد انہوں نے شراب نہیں پی، اور یہ اس علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ یہ فنکشنالٹی ان کی اور ٹائم اینڈ سپیس میں اورینٹیشن ان کی ٹھیک ہو جائے. اور اب ان کو پتہ ہی نہیں، کئی چیزوں کا نہیں پتہ کہ فلانا کون ہے اور فلانا کون نہیں ہے. لیکن زیادہ تر بائی اینڈ لارج میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ الکوہل کے یا چرس کے یا کسی بھی مسئلے میں ہوتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں اور کمپلیٹلی ریکور ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس کوئی 3 سال کے بعد بندہ آیا ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ ابھی بھی بہت فرسٹ کلاس ہیں، چاہیں تو شراب چھوڑ کے ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ایسا مطلب ہے کہ شراب میں نقصان نہیں دیندی تے میں شراب پیندا رہواں تے علاج کراندا رہواں تے کوئی فرق نہیں پائے گا. انٹرپریٹیشن ہے نا. دیکھیے جیل میں قیدیوں کو فلم دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ فلاں مجرم تھا، اس نے اتنے جرائم کیے، اتنا اس کا نام تھا، اور پھر وہ پکڑا گیا اور اس کو 20 سال قید ہو گئی. فلاں مجرم تھا، وہ پکڑا گیا تو اس کو پھانسی ہو گئی. فلاں مجرم تھا، تو اخیر میں آپ کہتے ہیں ہن تے لگدا ہے تو بالکل کوئی جرم نہیں کرے گا. کہتے ہیں نہیں میں پھڑیا نہیں جاؤں گا. تو ہیومن انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کی نکالتے ہیں کہ آپ نے کیا نکالنی ہے.